حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے رضاعت تک کے واقعات۔ جب تاریکیاں پھیلتی ہیں تو اللہ تعالی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے۔ سب رسول اپنے اپنے وقت پر آ چکے، اب جس کو ہمیشہ کے لیے آنا تھا وہ بھی آنے والا تھا۔ ابھی وہ عالم میں ظاہر نہ تھا کہ رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔ یمن کا عیسائی بادشاہ ایک عظیم لشکر لے کر کعبے کو ڈھانے آیا، لیکن اسے تباہ کر دیا گیا۔ پھر آپ کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی اور عرب کے اعلیٰ قبیلے اور اعلیٰ گھرانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب، جن کا تعلق عرب کے مشہور و معروف خاندان قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس خاندانی فضیلت کا ذکر فرمایا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح خاندان قریش کی ایک برگزیدہ خاتون آمنہ بنت وہب سے کر دیا۔ عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین، پاک باز، حلیم الطبع اور فیاض تھے۔ ان کی ولادت تقریباً 545 ہجری میں ہوئی۔ عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد باخرچ تجارت مکے سے شام روانہ ہوئے۔ وہاں سے واپسی پر بیماری کی وجہ سے قبیلہ بنی نجار میں اپنے ماموں کے ہاں ایک ماہ تک ٹھہرے رہے، پھر یہیں وفات پا گئے اور یہیں دفن ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے ان کے فراق میں جو اشعار کہے، ان سے خاندان قریش میں ان کی برتری اور مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان کی موت نے ان جیسا کوئی فرزند لوگوں میں نہیں چھوڑا۔ جس شب کو لوگ ان کا جنازہ لے کر چلے تو ہجوم کی وجہ سے ان کے ساتھیوں کا چلنا مشکل ہو گیا۔ وہ بے حد فیاض اور نرم دل تھے۔ جس سال حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی سال تقریباً 570 ہجری میں ابرہہ یعنی کہ شاہ یمن نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی غرض سے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی، جس کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے۔ اہل حبشہ یمن کو فتح کر کے وہاں حکمران بن گئے تھے۔ جب یہ ملک ابرہہ بن صباح کے قبضے میں آیا تو اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا بنوایا، جس کا نام قلیس رکھا۔ اس کی تعمیر سنگ مرمر سے ہوئی، جو لکڑی استعمال کی گئی اس میں سونے سے پچی کاری کی گئی تھی۔ یہ اپنے زمانے کی عظیم الشان عمارت تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل عرب کو کعبے کی مرکزیت سے ہٹا کر اس طرف لگا دیا جائے۔ یہ عمارت عربوں کو بہت گراں گزری، چنانچہ ایک شخص نے موقع پا کر اس گرجا گھر میں غلاظت ڈال دی۔ جب ابراہ کو معلوم ہوا تو وہ طیش میں آ گیا اور قسم کھائی کہ وہ کعبہ ضرور منہدم کرے گا۔ چنانچہ اس ارادے سے ایک بڑا لشکر لے کر وہ طائف پہنچا۔ اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ ابراہ نے اپنا آدمی جناتا حمیری عبد المطلب کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم آپ سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو کعبہ گرانے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ہم بھی جنگ نہیں چاہتے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود حفاظت فرمائے گا۔ آپ خود ابراہ کے دربار میں پہنچے، اس عزت سے اپنے ساتھ بٹھایا۔ آپ نے اس ملاقات میں بھی صاف صاف فرمایا، اس گھر کا جو مالک ہے وہ خود حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد آپ مکہ واپس آ گئے اور اہل مکہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑوں اور دروں میں نکل جائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر یہ آخری دعا مانگی، اے خدا، یہ بندہ ناچیز اپنے قافلے کی حفاظت کر رہا ہے اور تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما۔ ایسا نہ ہو کہ نصارہ کا صلیب خانہ کعبہ پر بلند ہو جائے اور اس کی قوت تیری قوت پر غالب آ جائے۔ ابراہ اپنا لشکر لیے غرور میں بدمست بڑھتا چلا رہا تھا کہ اچانک عذاب الہی کا شکار ہوا، کعبہ پر حملہ بھی نہ کر سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی سماج سے ابابیل پرندے غول کے غول چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں دبائے نمودار ہوئے اور اس لشکر پر کنکریاں پھینکنی شروع کر دیں۔ ایک ایک کنکری گولی بن کر لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لشکر بھس بن کر رہ گیا۔ نہ وہ ہاتھی رہے اور نہ ہاتھی والے، ان کے عزائم آن کی آن میں خاک میں مل کر رہ گئے۔ یہ واقعہ ولادت باسعادت کے قریب ترین زمانے میں ہوا۔ اس واقعہ کے 40 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ قرآن کریم میں
اس کا یوں ذکر کیا گیا ہے، کیا تم نے نہ دیکھا تھا تمہارے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، کیا ہم نے اس کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کے سنگ ریزے مارتے تھے، تو اللہ نے اس کو ایسا ہی کر دیا جیسا کہ جانوروں کا کھایا ہوا بھوس۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین مکہ کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا کیونکہ آپ جو ان میں موجود ہیں، بے شک اس حادثے کے وقت آپ ان میں موجود تھے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ اہل مکہ جن کو ابراہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ عذاب ٹالا گیا اور عذاب لانے والے کو عذاب میں مبتلا کر دیا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دست مبارک سے حجر اسود نصب کرنا تھا۔ یہ کعبہ وہی کعبہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے قبلہ بنا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی گستاخ اس مقدس عمارت کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکتا اور دل میں برے ارادے لے کر اس کی طرف قدم بڑھاتا۔ 12 ربیع الاول اور ایک روایت کے مطابق عام الفیل مطابق 22 اپریل 571 ہجری بروز پیر صبح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا آپ کی دایا تھی۔ آپ کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا عبد المطلب کی گود میں دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ لے گئے، وہاں آپ کے لیے دعا کی اور پھر واپس لا کر والدہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے یہ نام کسی کا نہ تھا، اس لیے لوگوں نے عبد المطلب سے یہ نام رکھنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا، مجھے امید ہے کہ تمام اہل زمین ہمیشہ اس کی مداح کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس کائنات میں رونما ہونے والے واقعات میں اہم ترین ایک واقعہ ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفید ہو گیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر پورا عمل کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ساتھ اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔